خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی دنیا میں تھوڑا سا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید اس تیز رفتار ترقی سے کچھ پریشان ہیں یا آپ کہہ لیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اے آئی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے وہ اس کی صلاحیتوں کو شاید کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہیں. جی، اور حقیقت اکثر آپ دیکھیں وہ درمیان میں کہیں ہوتی ہے. ہر نئے اے آئی ٹول کا ماہر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چند بنیادی مگر کافی طاقتور ٹولز جیسے چیٹ جی پی ٹی، پرپلیکسٹی اور جیمنائی اگر ٹھیک سے استعمال کیے جائیں تو کام کرنے کے انداز کو کافی بہتر بنا سکتے ہیں. جی، یہ دلچسپ نکتہ ہے. تو آج ہم ان تین آپ کہہ لیں اہم ٹولز پر بات کریں گے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماہرین انہیں روزمرہ کے کاموں میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو سب سے اہم مہارت کیا بن رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان ٹولز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھنا، جیسے کوئی موسیقی کے آرکیسٹرا کو وہ ہدایت دے رہا ہو. بالکل یہی بات ہے. بالکل مستقبل میں شاید سب سے کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو اے آئی کو منظم کر سکیں گے، یعنی جو جانتے ہیں کہ مختلف کاموں کے لیے اے آئی ایجنٹس کو کیسے ہدایت دینی ہے. یہ صلاحیت میرا خیال ہے کوڈنگ یا مارکیٹنگ جیسی مخصوص مہارتوں سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اے آئی سے کام کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آرکیسٹرا کے پہلے ساز چیٹ جی پی ٹی سے شروع کرتے ہیں. سنا ہے یہ بات چیت کرنے، نئے خیالات سوچنے اور ایک طرح سے آپ کے ڈیجیٹل ساتھی کے طور پر کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اسے ٹیم ممبر کی طرح کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی بہت پیچیدہ پرومپٹ انجینئرنگ کی وہ ضرورت نہیں ہوتی. بس عام فہم انداز میں بات کریں، صاف صاف اور ضروری پس منظر یعنی کانٹیکسٹ فراہم کریں. مثال کے طور پر کوئی اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اعداد و شمار کا اسکرین شاٹ اپلوڈ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ اسے بہتر کیسے کیا جائے. چیٹ جی پی ٹی کا جو پرانا ماڈل ہے 3.5 وہ تجزیے کے لیے ٹھیک ہے، تیز ہے، جبکہ نیا یعنی 4 ماڈل وہ تخلیقی کاموں جیسے اسکرپٹ لکھنے یا مضامین تیار کرنے میں زیادہ ماہر ہے. اس کی میموری فیچر پچھلی بات چیت کو یاد رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بار بار خود کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ وقت کے ساتھ وہ زیادہ ذاتی مددگار بن جاتا ہے. اچھا، اور میں نے سنا ہے اس میں پروجیکٹس فیچر بھی ہے. وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اور وہ تصویر بنانے کی صلاحیت کیسی ہے؟ آپ کو مخصوص کاموں کے لیے جیسے مان لیں یوٹیوب شارٹس کے اسکرپٹ لکھنے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ہدایات محفوظ کرنے دیتا ہے. اس سے وقت بچتا ہے. تصویر بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جو کسی پریزنٹیشن یا پوسٹ کے لیے جلدی سے کوئی تصویر بنانے کے لیے مفید ہے. حالانکہ شاید ابھی یہ اتنی پختہ نہیں کہ بالکل پروفیشنل معیار کی وہ تیار شدہ محصولات بنا سکے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے، تو سی ایچ جی پی ٹی خیالات اور تخلیق کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اس کنڈکٹر کو تازہ ترین معلومات یا تحقیق کی ضرورت ہو تو پھر کیا؟ اچھا سوال ہے. وہاں پرپلیکسٹی کام آتا ہے. اسے آپ ایک ذہین ریسرچ اسسٹنٹ سمجھ لیں. یہ گوگل کی طرح ویب تلاش کرتا ہے، لیکن اکثر اشتہارات کے بغیر زیادہ متعلقہ اور اب کہہ لیں کہ جامع جوابات فراہم کرتا ہے. یہ یوٹیوب ویڈیوز کا مواد بھی سمجھ سکتا ہے اور آپ کے سوالات کی بنیاد پر تفصیلی رپورٹس بنا سکتا ہے. تفصیلی رپورٹس؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، اس کا ایک لیبز فیچر ہے جو پرو پلان میں ہے. وہ گہرائی سے تجزیہ کر سکتا ہے. فرض کریں آپ کو اپنے کاروبار کے لیے مارکیٹ میں مقابلے کا تجزیہ کرنا ہے یا کسی کامیاب یوٹیوب چینل کی حکمت عملی جاننی ہے. یہ فیچر آپ کو چارٹس اور گراف کے ساتھ مکمل رپورٹ دے سکتا ہے. یہ تقریباً ایسا ہے جیسے آپ نے کسی مہنگے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر لی ہوں. واہ، یہ تو
یہ تو کافی متاثر کون ہے، یعنی پرپلیکسٹی تازہ ترین معلومات اور گہری تحقیق کے لیے ہے۔ صحیح۔ اب تیسرا ٹول جیمنائی، اس کی کیا خاصیت ہے؟ جیمنائی خاص طور پر اس کا مفت AI اسٹوڈیو تب کام آتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ معلومات کو سنبھالنا ہو۔ اس کی خاصیت اس کی وسیع کانٹیکسٹ ونڈو ہے۔ کانٹیکسٹ ونڈو، یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ سمجھنے کی صلاحیت کہہ لیں، یاد رکھنے کی حد۔ جیمنائی تقریباً 10 لاکھ ٹوکنز تک کی معلومات ایک ساتھ یاد رکھ سکتا ہے۔ ٹوکنز وہ الفاظ یا ان کے حصے ہوتے ہیں، مطلب یہ پوری کتاب یا بہت طویل تحقیقی مقالے کو پڑھ کر اس کا خلاصہ کر سکتا ہے یا اس سے متعلق سوالات کے جواب دے سکتا ہے۔ یہ لمبے یوٹیوب لیکچرز یا انٹرویوز کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، حالانکہ ہاں بہت زیادہ طویل ویڈیوز کے لیے شاید آپ کو پہلے ان کا ٹرانسکرپٹ دینا پڑے۔ اس کا نوٹ بک LM فیچر تو آپ کے تحقیقی مواد سے آڈیو خلاصے جیسے پوڈ کاسٹ بھی بنا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز یعنی نئے AI ٹول کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ان بنیادی ٹولز چیٹ GPT، پرپلیکسٹی، جیمنائی میں مہارت حاصل کرنا اور انہیں مؤثر طریقے سے ہدایت دینا سیکھنا زیادہ اہم ہے۔ اصل کمال آرکسٹریشن میں ہے، یہ جاننا کہ کس کام کے لیے کون سا ٹول بہترین ہے اور ان سے کیسے بات کرنی ہے۔ AI سے ایسے بات کریں جیسے آپ کسی قابل ساتھی سے کر رہے ہوں، واضح، مقصد کے ساتھ اور ضروری پس منظر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آج صرف ایک قدم اٹھانا چاہے تو کیا تجویز کریں گے؟ یہ آزمائیں، چیٹ GPT کھولیں، خاص طور پہ نیا 4O ماڈل، اور بس لکھنا شروع کریں اپنے کام، زندگی، پریشانیوں، امیدوں کے بارے میں، جیسے آپ ڈائری لکھ رہے ہوں۔ اور اس سے کیا حاصل ہوگا، مطلب کیا فائدہ؟ آپ شاید حیران ہوں گے کہ AI کیسی بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔ یہ خیالات کو منظم کرنے، نئے زاویے دیکھنے اور عملی اقدامات تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ AI کی طاقت کو ذاتی سطح پر سمجھنے کا ایک اچھا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے، یہ ٹولز بہت تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کا استعمال سیکھنا اب صرف وہ کام جلدی کرنے کے بارے میں نہیں رہا، بلکہ مستقبل میں کام اور علم کی بدلتی ہوئی نوعیت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے بارے میں ہے۔ جس میں پہلے گھنٹوں لگتے تھے، تو ہم اپنی منفرد انسانی بصیرت اور تخلیقی صلاحیت کو اس نئی طاقت کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، اس پر سوچنا چاہیے۔